السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم اس درس میں یہ سننے جا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کس طرح ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے آئیے حساب و کتاب سے پہلے میں ایک دو بہت پیارے احادیث آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ پچھلے درس میں آپ نے قیامت کے تعلق سے سنا، محشر کے تعلق سے سنا، میدان محشر کے تعلق سے سنا، اور آج ہم حساب و کتاب کے تعلق سے سننے جا رہے ہیں۔ حساب و کتاب کے تعلق سے سننے سے پہلے کہ قیامت کے دن ترازو کس طرح ہوگا، وہ حساب و کتاب کس طرح شروع ہوگا، یہ سننے سے پہلے ہم بہت پیارے میں ایک دو حدیث آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ حدیث کیا ہے، اس کا مکمل نتیجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اپنے نیکیوں کی وجہ سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کس کی وجہ سے جنت میں جائے گا؟ آپ یہ پورا جو ہے آپ درس دیکھیں، درس پورا سنیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ بندہ کس کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اتنی بات تو پکی ہے کہ اعمال کی وجہ سے کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آؤ ایک پیاری حدیث سناتا ہوں۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد آپ آخری میں فیصلہ کریں گے، آپ کو آخری میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ان تمام اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا؟ یہ آپ حدیث مکمل سنیں، یہ پورا آپ بیان سنیں، آپ کو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ کون سی چیز ہے کہ جو کل قیامت کے دن ایک بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو امام حاکم مستدرک علی الصحیحین میں آپ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اس کی تمام سندیں بالکل صحیح ہیں۔ آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کے عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے، وہ بندہ سمندر کے اندر 500 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 500 سالوں سے عبادت کر رہا ہے سمندر کے اندر۔ سمندر کے اندر صرف پانی میں نہیں، بلکہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سمندر کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے چوٹی پہ بیٹھ کر، اس پہاڑ کے اوپری حصے پہ بیٹھ کر وہ عبادت کر رہا ہے۔ سمندر کے اندر پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے، جو اوپر کے جو چوٹی ہے، اس چوٹی کی جو لمبائی چوڑائی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل کہتے ہیں 30 گز کی اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ اور پھر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ وہ جو سمندر ہے، وہ سمندر اس پہاڑ کو چاروں طرف سے 4000 فسق گہرائی میں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس پہاڑ کو سمندر 4000 فسق کے گہرائی تک گھیرے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ 12000 میل تک وہ سمندر پھیلا ہوا ہے۔ 12000 میل تک وہ سمندر پھیلا ہوا ہے، اور ایسے 12000 میل میں پھیلے ہوئے سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے چوٹی پر ایک اللہ کا بندہ 500 برس سے عبادت میں مشغول تھا۔ 500 برس سے، 500 سال کی عبادت اس کی کیسی تھی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ پہ عبادت میں مشغول تھا، اور پہاڑ کی سطح پر، پہاڑ کے نیچے حصے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک انگلی کے برابر میٹھے چشمے کو جاری فرماتا ہے، میٹھا پانی نکالتا ہے اس سمندر میں، اور پھر اس سمندر کے اسی پہاڑ کے کنارے پر اللہ تعالیٰ ایک انار کا درخت رکھا ہے، اور روزانہ ایک انار اس سے اگتا ہے۔
حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پورا دن وہ اللہ کا بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے، رات میں وہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے اور اس میٹھے پانی کے چشمے سے پیتا ہے، اور وہ جو انار اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمندر میں اگاتا ہے اس انار کو کھاتا ہے، اور پھر صبح میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا وہ بندہ 500 برس تک عبادت کیا۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، 500 سال سے میں عبادت میں مشغول تھا، اب میری خواہشیں ہیں، میری تمنا یہ ہے، میری دعا یہ ہیں کہ پروردگار جب تو میری روح نکالیں تو میری روح سجدے کی حالت میں نکالنا، میں سجدے میں رہوں اور میری روح اس جسم سے الگ ہوں۔ اور پروردگار عالم نہ صرف سجدے کی حالت میں میرے جسم سے روح الگ ہوں، بلکہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے کہ مولا جب میں انتقال ہو جاؤں تو زمین ہو یا کوئی اور چیز ہو میرے جسم کو نہ کھائے، میرے جسم سلامت ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ عبادت کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض فرمائی، وہ انسان انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ عبادت گزار، 500 برس کے عبادت کرنے والا، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا، جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، اس علم سے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن وہ بندہ حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے وہ بندہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے جا، میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما رہا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا کہ مولا نہیں، مجھے رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال، اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما رہا ہوں۔ وہ بندہ پھر کہے گا مولا نہیں، رحمت سے نہیں بلکہ مجھے اپنے نیکیوں، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ فرشتوں اس کے تمام اعمال اور میری نعمتوں کو اس کے موازنہ کرو، اس کے اعمال اور میری نعمت و رحمت کا موازنہ کرو، ان دونوں کا حساب لگاؤ، کیا اس کی نیکیاں اس کو جنت میں لے کے جائے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب اس بندے کے جو 500 برس کے نیکیاں ہیں اس کو ناپنے کے لیے اللہ کی ایک رحمت ہوگی۔ وہ رحمت کیا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں آنکھ کی رحمت، جو اللہ نے اسے آنکھ عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ جو اس نے دیکھا ہے، وہ ایک نظر اللہ کی نعمت ہے، وہ ایک نظر اللہ کی رحمت ہے۔ جب اللہ کی وہ ایک نعمت جو صرف نظر کی ہے، وہ ایک نعمت اس کے اعمال کا موازنہ کرے گی، وہ ایک نعمت اس آدمی کے 500 برس کا حساب لگائے گی، تو اس کے 500 برس کے نیکیوں کو وہ ایک اللہ کی نعمت گھیر لے گی، وہ ایک نعمت گھیر لے گی۔ اب وہ ایک نعمت جب گھیر لے گی، بندہ کہے گا مولا یہ تو ایک نعمت ہے، وہ بھی آنکھ کی ایک نظر کی نعمت ہے، ابھی تو پورا بدن تیری نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں اس بدن میں، مولا تیری ایک نعمت میرے 500 نیکیوں کو کھا گئی۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے نیکیاں، تیرے عبادتیں جو 500 برس کی ہیں، اس وجہ سے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو جہنم میں لے کے جاؤ، اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ جب اس بندے کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا وہ بات یہ ہے کہ اب مجھے یقین ہوا کہ میں اپنے اعمال کے بدولت، 500 سال کی نیکیوں کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا، میں ایک چیز کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکتا ہوں، وہ تیری نعمت اور تیری رحمت ہے۔ جب بندہ یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی،
اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا، یہ تیرے جسم میں جو روح ہیں، جو تو نے عبادت کی ہے 500 سال کی، یہ عبادت کرنے کی طاقت تجھے کس نے دی ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، جو تو سمندر کے اندر ایک پہاڑ پر بیٹھ کے جو عبادت کر رہا تھا، اس کھارے سمندر میں تیرے لیے میٹھے پانی کا انتظام کون کر رہا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا تیری رحمت کر رہی تھی۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اس سمندر کے اندر تیرے لیے انار کھانے کے لیے کون اگایا کرتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا تیری رحمت ہے، تیری نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تیری دعا تھی، تو نے دعا کی تھی کہ سجدے کی حالت میں روح الگ ہوں، تیری دعا تھی کہ تیرے جسم کو زمین نہ کھائیں، کوئی چیز نہ کھائیں۔ اے میرے بندے بتا، تیرے لیے اس نعمت کا انتظام کس نے کیا؟ عبادت کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تیرے روح کو قبض کرنے کا حکم کس نے دیا؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ بتا کہ جو تیری زمین، تیرے جسم کو زمین سے میں نے محفوظ رکھا، دوسرے چیزوں سے محفوظ رکھا، یہ کس نے کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو نے کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب بتا، تیرے 500 سال کی نیکیاں، یہ اعمال بھاری ہیں یا پھر میری رحمت اور میرے انعام بھاری ہیں؟ وہ عرض کرے گا پروردگار عالم یقیناً میرے نیکیاں کچھ بھی نہیں، میرے اعمال کچھ بھی نہیں، بس ایک چیز ہے، وہ تیری رحمت ہے، وہ تیری نعمت ہے۔ یقیناً میں جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتا، میں جنت میں صرف تیری رحمت کی وجہ سے جا سکتا ہوں، میں جنت میں صرف تیری نعمت کی وجہ سے جا سکتا ہوں۔ اب میری عبادتیں تیری رحمت کے سامنے کچھ نہیں، میرے 500 سال کی عبادتیں تیری نعمت کے سامنے کچھ نہیں۔ جب بندہ یہ عرض کرے گا کہ پروردگار سارا کچھ تیری نعمتوں سے ہے، سب کچھ تیری رحمتوں سے ہے، تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بندہ یہ عرض کرے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ میرے اس پیارے بندے کو جو میرے لیے 500 سال تک عبادت کرتا رہا، 500 برس تک عبادت کرتا رہا، مجھے یاد کرتا رہا، میں اپنی رحمت سے میں اس کو جنت میں داخلے کی اجازت عطا فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الاشیاء برحمت اللہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمام چیزیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں، تمام چیزیں اللہ کی نعمت کی وجہ سے ہیں۔ دیکھو اس حدیث پاک سے میں نے جو شروع میں یہ جملہ کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ کل قیامت کے دن جنت میں کس کی وجہ سے جائے گا؟ اس حدیث پاک سے۔ پھر میں اور ایک حدیث بخاری مسلم سے متفق علیہ حدیث سناؤں گا، اس حدیث سے نتیجہ نکال رہا ہوں۔ اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے اعمال، اپنی نیکیوں سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میانہ روی اختیار کرو، نرمی سے پیش آؤ اور اللہ کے قرب اختیار کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا حقیقت میں کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ کے اعمال، پھر آپ کی نیکیاں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ولا
انا الا، حضور نے فرمایا کہ یقیناً میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے میں نہیں جاؤں گا، میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گا، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے داخل ہوں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں اور اللہ کی رحمت کل قیامت کے دن مجھے اپنے گھیرے میں لے لے گی، کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت مجھے اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ ارے کیوں نہیں لے گی؟ کیونکہ خود قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اگر کائنات میں کوئی رحمت ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ نبی پاک کی ذات ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ مدینے والے آقا کی ذات ہے، کیونکہ قرآن کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اگر کائنات میں میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو، دونوں جہانوں میں میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میرے مدینے والے آقا کو دیکھو، میرے مدینے والے محبوب کو دیکھو، میرے مدینے والے محبوب ہی میری رحمت ہیں۔ معلوم ہوا کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی نبی پاک کے صدقے سے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنو، پھر میں اپنا یہ درس ختم کرتا ہوں۔ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ حساب و کتاب کا منظر میدان محشر میں کس طرح ہوگا اس کے تعلق سے ہم بیان کریں گے۔ حضرت واصلہ بن اسقع امام طبرانی اس حدیث کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے آنے کا حکم فرمائے گا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے بتا میں آج تجھے تیرے اعمال کی وجہ سے جنت میں بھیجوں یا پھر اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں بھیجوں؟ تو بتا کہ تیرے اعمال اور میری نعمت کو موازنہ کروں، ان دونوں کو ناپوں، ان دونوں کا حساب لوں؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار عالم میرا یقین تو تیری رحمت پر ہے، میرا یقین تو تیری نعمت پر ہے، اب تیری مرضی ہے، ایک مرتبہ حساب و کتاب کا موازنہ تو کیا جائے۔ اب حساب و کتاب کے لیے اس کے تمام اعمال کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوگی۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت اس کے تمام نیکیوں کو گھیر لے گی، اور جب تمام نیکیوں کو گھیر لے گی تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار عالم تیری ایک نعمت میری ساری نیکیوں کو گھیر لی ہیں، پروردگار عالم میں اپنی نیکیوں سے جنت میں نہیں جا سکتا، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیری نعمت سے جنت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے یقیناً تو نے سچ کہا، برحمتی و بنعمتی، میں اپنی رحمت اور اپنی نعمت کی وجہ سے تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان تینوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے تو پھر نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جب رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج زکوٰۃ عمرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ چلو یہ جواب بھی سنتے چلو کہ یہ نعمتیں، جب اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ہونا ہے تو پھر نعمتیں، یہ نیکیاں کیوں کرنا ہے؟ یہ اعمال کیوں کرنا ہے؟ اعمال اس لیے کرنا ہے، نماز اس لیے پڑھنا ہے اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں، روزے اس لیے رکھنا ہے اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں، نیکیاں اس لیے کرنا ہے اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں۔ یہ تمام اعمال ہمیں اللہ کی رحمت سے قریب کرے گی اور اللہ کی رحمت ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گی۔ جو آدمی نیکیاں نہیں کرے گا، اعمال اچھے نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، حج نہیں کرے گا، نیک کام نہیں کرے گا،
وہ اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہو سکتا وہ جنت میں بھی جا نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا نیکیاں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور جنت اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت سے ملنے والی ہے۔ لہٰذا نیکیاں کریں، اچھے اچھے کام کریں، اور مکمل بھروسہ ہمیں اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت سے چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سے داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔